اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ آل عمران آیت نمبر 133. قال اللہ تعالی وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. اللہ رب العزت کا یہ عادت کا طریقہ اور اس کی عادت جاریہ ہے قرآن مقدس میں کہ جنت کے ذکر کے بعد دوزخ کا اور دوزخ کے ذکر کے بعد جنت کا ذکر فرماتا ہے. ناکام لوگوں کے ساتھ کامیاب و کامران لوگوں کا اور کامیاب و کامران لوگوں کے ساتھ ناکام و نامران لوگوں کا تذکرہ فرماتا ہے. اہل جنت کے بعد اہل جہنم کا، اہل جہنم کے بعد اہل جنت کا تذکرہ فرماتا ہے. اسی طریقے سے اپنی عذاب اور ناراضگی اور جلال کے ذکر کے بعد اپنی رحمت، مغفرت اور بخشش کا تذکرہ فرماتا ہے. یہاں بھی دیکھیں اس سے پہلے جہنم کا ذکر آیا واتقوا النار التي اعدت للکافرین. اس جہنم کی آگ سے بچو، اس جہنم سے بچو جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. پھر اس کے بعد اطاعت کرنے کا حکم دیا. اب یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور جلدی کرو اپنے رب کی بخشش کی جانب، دوڑو اپنے رب کی بخشش کی جانب اور ایسی جنت کی جانب جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، یا جس کی وسعت میں آسمان بھی ہیں اور زمین بھی. ارض کا معنی چوڑائی ہوتا ہے، مراد یہاں پر مطلقاً کشادگی، کشائش، پنہائی جس کو بولتے ہیں. سارعا یسارعو سے سارعو فعل امر ہے. اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو یہ ترغیب دی کہ اپنے رب کی مغفرت کی جانب دوڑو. دوڑنے سے مراد یہ دوڑنا نہیں جو ہم دوڑتے ہیں سر پر پیر رکھ کر بد بھاگنا شروع کر دیں. اس دوڑنے سے اللہ کی بخشش اور مغفرت نہیں مل سکتی ہے. سانس پھول جائے گی، صحت بھلے ٹھیک ہو جائے، آپ کی بیماری ختم ہو جائیں، مگر اس دوڑنے سے رب کی رضا، رب کی خوشنودی اور رب کی بخشش و مغفرت نہیں ملے گی. مراد یہ کہ توبہ کے ذریعے، ایمان کامل کے ذریعے، اعمال صالحہ کے ذریعے، سمجھے آپ، رب کی مغفرت کی جانب دوڑو. تو جو شخص توبہ میں، اعمال صالحہ میں، ایمان میں مخلص ہے، وہ جو ہے رب کی مغفرت کی جانب دوڑنے والا ہے اور رب کی مغفرت کو چاہنے والا ہے، اور وہ جنت کے راستے پر ہے، بلکہ جنت کے راستے پر دوڑ کر جانے والا ہے. ظاہر سی بات ہے ایک انسان اگر دھیرے دھیرے چلے تو منزل مقصود تک پہنچنے میں کچھ تاخیر ہو جاتی ہے، کچھ ٹائم لگتا ہے، مگر اگر منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے دوڑنا شروع کر دے تو جلد پہنچ جاتا ہے. تو جو انسان توبہ کرنے والا ہے اور اعمال صالحہ کرنے والا ہے رب کی رضا کے لیے، تو وہ جنت کی جانب گویا کہ دوڑ کر جانے والا ہے، یعنی تیزی سے منزل مقصود تک پہنچنے والا ہے اور جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہونے والا ہے. جنت تیار ہو چکی ہے، یہ ہمارا اسلامی عقیدہ ہے. یہاں بھی کئی چیزیں معلوم ہیں. ایک تو یہ کہ جنت بن چکی ہے، تیار ہے، اس کو اللہ نے مومنوں کے لیے آراستہ فرما دیا. یہ نہیں کہ قیامت جب قائم ہوگی تب جہنم اور جنت دونوں تیار کیے جائیں گے، جیسا کہ فرقہ معتزلہ کا موقف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جنت متقیوں کے لیے، متقیوں کے بہت سے درجات ہیں. یہاں متقیوں کی مخصوص نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ اصل میں جنت ان مومنوں کے لیے ہے جو اس انداز کے متقی ہیں جو یہاں بیان کیا گیا ہے، جن کے اندر وہ علامتیں پائی جاتی ہیں جو یہاں بیان کی گئی ہیں. یہ الگ بات ہے ان متقیوں کے صدقے میں ہم جیسے عام لوگوں کو بھی شاید جنت نصیب ہو جائے اگر خاتمہ ایمان پر ہو جائے. تو اصل میں جنت جو تیار کی گئی ہے اللہ کے مخلص کامل مومن بندوں کے لیے تیار کی گئی ہے. ان کے صدقے میں پھر عام مومنوں کو بھی جنت مل جائے گی. جیسے جہنم تیار کی گئی کافروں کے لیے، مگر مومنین بھی جائیں گے وہاں پر سزا بھگتنے کے لیے. ٹھیک ہے نا.
ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہاں پر ارضھا فرمایا ہے. جنت اور دوزخ، یہ جنت کی وسعت کو اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ جنت کس قدر بڑی ہے. اور یہاں پر سمجھ لیجئے کہ گویا کی تشبیہ کے طریقے پر اللہ نے جنت کی وسعت کو بیان فرمایا. آسمان 7 ہیں. آج تک سائنسسٹ حضرات، سائنسی لوگ طرح طرح کے آلات اور وسائل کے باوجود پہلے آسمان تک نہیں پہنچ سکے ہیں. یہ جو نیلگو نظر آتا ہے، یہ سائنسداں کہتے ہیں کہ یہ بس کچھ نہیں ہے، یعنی آسمان کے وجود ہی کا انکار کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آسمان ہے. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا آسمان کے وجود کے بارے میں تو کہا گیا جس چیز کو دنیا کے سارے انسان دیکھ رہے ہیں، روزانہ مشاہدہ کر رہے ہیں، تعجب کے بعد لوگ اس کے وجود کا انکار کر رہے ہیں اور اس کے وجود پر دلائل مانگ رہے ہیں. کسی چیز تک نہ پہنچ پانا اس کے نہ ہونے کی دلیل تھوڑی ہے. سائنس حضرات اور سائنٹسٹ حضرات بہت سی چیزوں کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکے ہیں، مگر ان کے وجود کو وہ تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، سمجھے آپ، مگر ان کے رسائی نہیں ہے ان کی حقیقتوں تک، مگر پھر بھی مانتے ہیں. تو کسی چیز تک نہ پہنچ پانا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. یہ جو نظر آتا ہے پہلا آسمان، اور یہ ساری چیزیں پہلے آسمان کے اندر ہیں. زمین تو اس پہلے آسمان کے اندر جو چیزیں ہیں زمین کی حیثیت ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، رتی بھر ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. جنت اس قدر بڑی مخلوق اللہ کی ہے. عرش کے بعد، عرش اعظم کے بعد سب سے بڑی مخلوق جنت ہے اللہ کی. میں اپنی معلومات کی حد تک کہہ رہا ہوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اب یہ زمین سورج سے کتنی چھوٹی ہے، بہت چھوٹی ہے. سورج زمین سے لاکھوں گنا زیادہ بڑی ہے، اور اسی آسمان کے نیچے، اسی کہکشاں میں، جس کہکشاں میں ہماری زمین اور چاند سورج، جو نظام شمسی ہے ہماری کہکشاں کا، اس میں بہت سے سیارے ہیں. تو یہ زمین تو چھوٹا ترین صغیر چھوٹا سا سیارہ ہے. اس سے بڑے بڑے چاند اس سے بھی چھوٹا ہے، زمین سے بھی چھوٹا چاند ہے. زمین سے کئی گنا زیادہ بڑا سورج ہے. سورج سے کئی گنا زیادہ بڑے سیارے ہماری نظام شمسی میں ہیں. سورج سے کئی گنا زیادہ بڑے. سورج ان کے سامنے ذرہ ہے، جیسے زمین سورج کے سامنے ذرے کی طرح ہے. اور پھر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں نہ جانے کتنے سیارے ہماری نظام شمسی میں. جدید سائنس کہتی ہے کہ وہ سب گھومتے ہیں سورج کے ارد گرد. اب اسلامی نظریہ کیا ہے کوئی واضح نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کی تحقیق یہ ہے کہ نہیں، زمین نہیں گھومتی ہے، چاند سورج زمین کا چکر مارتے ہیں. بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ سائنسی مسئلہ ہے. اور یہاں پر میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ کتنی بڑی کائنات. یہ کہکشاں بہت بڑی ہے، اور سائنسداں یہ کہتے ہیں موجودہ زمانے کے کہ ایک ہی کہکشاں نہیں ہے، لاکھوں کہکشاں ہیں، سمجھے آپ. اور یہ ساری کہکشائیں پہلے آسمان کے اندر. اتنا بڑا پیٹ ہے پہلے آسمان کا، سمجھ لیجیے. یہ اتنا بڑا اور چھوٹا سا ذرہ کہکشاں چھوٹے سے ذرے کی طرح ہے. اس کہکشاں میں لاکھوں کروڑوں ستارے ہیں، سیارے. ان میں سے ایک یہ زمین بھی ہے. زمین تو سیارہ ہے، باقی ستارے ہیں، سمجھے آپ. سائنسداں کہتے ہیں کہ ہماری جو کہکشاں ہے، اس کہکشاں سے سب سے قریب جو کہکشاں ہے، سب سے قریب جو کہکشاں، ان کا دعویٰ ہے، پتہ نہیں دلیل ہے کہ نہیں، سے دعویٰ ہی ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ ہماری کہکشاں کے سب سے قریب جو کہکشاں ہے، وہاں تک اگر نوری ایئرس کے ذریعے پہنچا جائے، نوری سفر کیا جائے، یعنی جو سورج کی روشنی کی جو رفتار ہوتی ہے، سورج کی روشنی کی جو رفتار ہوتی ہے، اس کو روشنی کی رفتار کہتے ہیں. اور کہتے ہیں اگر نور سے سفر کیا جائے، نور کی رفتار سے، روشنی کی رفتار سے، تو روشنی کی رفتار تو بہت زیادہ تیز ہے. شاید غالباً کتنا ہے، 2.25 لاکھ میل پرتی سیکنڈ اس کی رفتار غالباً ہے. چاند سورج سے 5 یا 6 سیکنڈ میں زمین پر روشنی آ جاتی ہے، سورج کی روشنی آ جاتی. بہت اب تک جو چیزیں دریافت کی گئی ہیں، سب سے تیز رفتار اسی کی ہے، روشنی کی ہے. اس سے تیز رفتار کسی چیز کی نہیں ہے. اور انسان اتنی تیز سفر کر نہیں سکتا ہے، مادی سفر انسان اتنی تیز نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک نا. تو کہتے ہیں کہ سب سے قریب کی جو کہکشاں ہے، یہ ہماری کہکشاں سے اس قدر دور ہے کہ اگر لائٹ کے ذریعے سفر کیا جائے تو 12-13 ملین سال لگ سکتے ہیں نوری سفر کے. 12-13 ملین، 1 ملین میں کتنا ہوتا ہے، 10 لاکھ ہوتا ہے، 100 لاکھ، یعنی انسان کی پہنچ سے باہر ہے. یہ سب پہلے آسمان کے اندر ہے. اس کے بعد پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا آسمان، پھر 5واں آسمان، پھر 6واں، پھر 7واں آسمان. 7ویں آسمان کے اوپر جنت ہے. اس کو اگر نقشے سے بناؤں میں، اور جنت یہ میرے خیال میں اس طرح ہوگی، اس کو اگر نقشے سے بنائیں آپ، جو ہے
فرض کیجئے دیکھو ادھر یہ سب سیارے زمین اسی میں، یہ پہلا آسمان ہے، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، اسی طرح کرتے کرتے 7 دائرے بنائیے، 7 آسمان ہو گئے، ہم لوگ یہاں بیچ میں ہیں زمین میں. ہم اس کے اپنی نظام شمسی سے نکل نہیں سکتے ہیں، کہکشاں سے نکلنا تو بہت دور کی بات ہے، اور دوسری کہکشاؤں میں جانے، یہ سب کہکشاں ہیں، یہاں جانا تو بہت دور کی بات ہے. یہ ہماری کہکشاں ہے، اسی میں کہیں زمین نظر آئے گی آپ کو چھوٹی سی، وہ تھوڑا سا اس کو بڑھا کے دیکھیں گے تو نظر آئے گی. یہ 7 بنایا آپ نے، اور یہ فرض کیجئے کہ 7واں آسمان ہے، یہ 7واں آسمان، اس کے اوپر جنت ہے. یہ جنت ہے آپ کی، یوں اتنی بڑی جنت ہے، اس کے سامنے زمین اور آسمان کی کیا حیثیت ہے. آسمان اور زمین سب اس کی وسعتوں میں سمٹ جائیں گے. پھر اس کی جو چھت ہے وہ عرش اعظم ہے. یہ جنت ہے جو 7 آسمان کے اوپر ہے، اس کی چھت یہ عرش اعظم ہے. ہم یہاں بیچ میں ہیں، سمجھ لیں آپ. عرش اعظم سے بڑی اللہ کی کوئی مخلوق نہیں ہے، سب سے بڑی. اور الرحمن علی العرش استوى آیا ہے، تو استوا کا معنی غلبہ. رحمان عرش پر بھی غالب ہے، عرش بھی اس کے مقابلے میں مغلوب ہے. اللہ نے اپنی شان بیان فرمائی. ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے، رحمان نے عرش پر استوا فرمایا، یعنی رحمان عرش پر غالب ہے، عرش پر بھی اس کا کنٹرول ہے، عرش پر بھی اس کی حکومت ہے، اور سب سے بڑی مخلوق ہے کائنات کی، سب سے بڑی مخلوق ہے. سمجھے آپ؟ اس کے اوپر لامکاں ہیں، پھر جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ لامکاں کیا ہے. جہاں پر حضور تشریف لے گئے، عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھ نہیں ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، اور ایک ایک بندہ مومن کی جو حصے میں جنت آئے گی نا، وہ زمین سے بڑی ہوگی، اتنی بڑی حکمرانی ہوگی زمین سے بڑی. زمین کی کیا ہے، دیکھا آپ نے کہ ہماری کہکشاں میں، صرف ہماری کہکشاں میں اربوں خربوں نہ جانے کتنے ملین بلین زمینیں آ سکتی ہیں، اور پھر اس پہلے آسمان کے نہ جانے کتنے کہکشائیں ہیں. سمجھے آپ؟ تو اب دیکھیے جدید سائنس بھی اسلامی نظریے کو ثابت کر رہی ہے. پہلے جب حضور نے فرمایا کہ ایک ایک مومن کو ادنا ترین جو جنت ملے گی وہ ضرور زمین سے بڑی ہوگی، روایتیں موجود ہیں. مومن کے حصے میں ادنا ترین جو جنت ملے گی ایک مومن کو، کم ترین مومن کو، وہ روئے زمین سے بڑی ہوگی. تو اس وقت تو صحابہ سوچتے ہیں اللہ جنت کتنی بڑی ہوگی، کتنی بڑی آسمان تو یہی نظر آ رہا ہے ہم کو، کتنی بڑی کائنات ہے. اور آج جب سائنسداں کہہ رہے ہیں کہ ہماری کہکشاں کے قریب ترین جو کہکشاں ہیں وہاں تک پہنچنے میں نہ جانے کتنے ہزار لائٹ ایئرس لگ سکتے ہیں، یعنی انسان پہنچ نہیں سکتا ہے مادی جسم کے لحاظ سے. روحانی دنیا میں تو پہنچ سکتا ہے مگر اس میں نہیں پہنچ سکتا ہے. تو اب یہ جو جدید سائنس کائنات کی وسعتوں کو واضح کر رہی، ثابت کر رہی ہے، تو اس لیے اسلامی نظریات بھی ثابت ہو رہے ہیں کہ اتنی بڑی جنت ہے تب نہ ملے گی سب کو. تو جب چھوٹے موٹے مومنوں کا مقام یہ ہے تو پھر اولیاء اللہ کو، شہداء کو، صدیقین کو، صالحین کو کتنی بڑی بڑی جنتیں ملیں گی. اور پھر حضور کے حصے میں کون سا حصہ آئے گا؟ سفر کر کے لوگ پہنچیں گے حضور کی بارگاہ میں، جیسے آج ہم سفر کر کے پہنچتے ہیں گنبد خضرا کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں گنبد خضرا پہنچتے ہیں، صلاۃ والسلام پیش کرتے ہیں. تو وہاں بھی حضور کا دربار ہوگا، وہاں جانے کے لیے ٹائم لگے گا. جس کو جتنا بڑا مرتبہ جس کے پاس ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کو باریابی کا شرف ملے گا حضور کی بارگاہ میں. یہ تھوڑی کہ ہر وہاں شخص وہاں پہنچ جائے. وہاں تو شہداء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، صالحین ہوں گے، انبیاء کرام ہوں گے حضور کے معیت میں، اور عام مومنین. تو وہاں پر اپائنٹمنٹ لینا پڑے گا ملاقات کرنے کے لیے. سمجھے آپ؟ پھر جس کے اندر جتنی محبت ہوگی اس کو اسی لحاظ سے مرتبہ ملے گا، اسی لحاظ سے حضور کا قرب ملے گا. دیدار الہی سب کو نصیب ہوگا مگر مرتبے کے لحاظ سے. پڑھا نا آپ نے، کسی کو روزانہ، کسی کو ہفتے میں، کسی کو مہینے میں، کسی کو اور بعد میں، جس کا جیسا مرتبہ ہوگا، جو جنت کے جس مرتبے پر ہوگا اسی لحاظ سے اس کو دیدار الہی نصیب ہوگا. اللہ اکبر. تو جنت کی وسعتوں کو آج کی جدید سائنس ارضها السماوات والارض کو باقاعدہ واضح کر رہی ہے. سائنسی تفسیر کے لحاظ سے آیت کریمہ آج بھی سمجھ لیجئے کہ اسلام کی صداقت کا اعلان کر رہی ہے. اعدت للمتقین، اتنی بڑی جنت اللہ نے تیار فرمائی. اور یہ تیار کی گئی متقین کے لیے. کون متقین؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو لوگ خرچ کرتے ہیں سرا میں اور ضرا میں، خوشحالی میں اور غمناکی میں بھی، خوشی میں اور رنج و غم میں، خوشیوں میں اور پریشانیوں میں. سرا فعلا کے وزن پر، ضرا بھی فعلا کے وزن پر، جیسے خضرا، صفرا، زرقا. تو فعلا کا وزن ہے نا، ویسے یہ وزن ہے، صفت مشبہ ہے یہ.
جو لوگ رنج و غم میں بھی خرچ کرتے ہیں اور فرحت و شادمانی کے موقع پر بھی خرچ کرتے ہیں. دو طرح کے لوگ ہیں. کچھ لوگ جو ہے جب خوشیاں ملتی تب خرچ کرتے ہیں، پریشانی آتی تو ہاتھ روک لیتے کہ بھئی کہیں ختم نہ ہو جائے ہمارا. کچھ لوگ جب خوشیاں آتی تب خرچ کرنا بند کر دیتے ہیں، جب پریشانی آتی تو صدقات و خیرات کرتے ہیں تاکہ اس کی برکت سے کچھ ملے ہم کو. کرلائی میں ایک سیٹھ صاحب ہیں، ابھی ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو انہوں نے دونوں ہاتھوں کو روک کے رکھا ہوا ہے، ایسے خرچ کرنا بند کر دیا ہے. جو بھی دیتے تھے لیتے تھے راہ خدا میں سب بند ہے، حتیٰ کہ محبوب سبحانی کا چندہ بھی انہوں نے بند کر دیا. سمجھے آپ؟ کیوں؟ کاروبار ٹھنڈا. ارے بھیا جو لاکھوں پڑا ہوا ہے تمہاری تجوری میں سڑ رہا ہے بینک بیلنس، اس کو نکالو نہ، خرچ کرو. نہیں، جو آئے گا اسی میں سے خرچ کریں گے. تو انسان کا مزاج ہے، کچھ لوگ خوشیوں میں خرچ کرتے ہیں، غم کے موقع پر خرچ نہیں کرتے ہیں. کچھ لوگ غم کے موقع پر دیتے ہیں، صدقات و خیرات بکرے وغیرہ آتے ہیں نا آپ لوگ کھاتے ہیں، اور خوشیوں کے موقع پر بھول جاتے ہیں خدا کی راہ کو. تو وہ لوگ متقی نہیں ہیں. متقی کون ہے؟ ينفقون فی السراء والضراء، دونوں موقع پر جو خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، اور جو لوگ غصوں کو پی جاتے ہیں. یہ جو ہے متقین کی صفت ثانیہ. الذین ينفقون فی السراء والضراء، اس میں اللہ رب العزت نے اہل تقوی کی پہلی صفت بیان کی ہے، والکاظمین الغیظ یہاں پر اہل تقوی کی دوسری صفت بیان کی ہے. یعنی اعدت للمتقین الکاظمین الغیظ، للمتقین الکاظمین الغیظ. تو جو اس کا عطف ہوا یہ الذین ينفقون فی السراء والضراء پر اس کا عطف ہے. ٹھیک ہے نا؟ کظم یکظم کا معنی پینا ہوتا ہے. جو لوگ غصے کو برداشت کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، وہ لوگ متقی ہیں. یعنی ان کا جو غصہ جو ان کی ذاتی معاملات میں آتا ہے اس کو پی جاتے ہیں. دینی معاملات میں جو غصہ آ جائے تو اس کو پینا پھر تو بزدلی ہے، وہاں پر غصے کے تقاضے پر عمل کیا جائے گا. اب کوئی حضور کے شان میں گستاخی کرے، ہم نے غصے کو پی لیا، ہم متقی ہیں بھائی، ہم غصے کو پینے والے ہیں، متقی ہیں. قرآن مقدس کی توہین کی جائے آپ کے ہم نے غصہ پیا بھی، ہم متقی ہیں. ہم تھوڑی کچھ بول سکتے ہیں ہم کو غصہ آ رہا ہے مگر ہم پی رہے ہیں بھی نہیں. وہاں پر گستاخی کرنے والوں کا منہ توڑ دیا جائے گا، دانت توڑ دیے جائیں گے، مکہ مارا جائے گا. اپنی حیثیت اور طاقت و قوت کے لحاظ سے دفاع کیا جائے گا اسلام کا، دین کا، قرآن کا، حدیث کا. وہاں غصہ نہیں پیا جائے گا، ذاتی معاملات میں غصے کو پیا جائے گا. والعافین عن الناس، اور جو لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، نظر انداز کر دینے والے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. اب یہاں دیکھیے متقین کی کئی صفات بیان کی گئیں. بولیے، خرچ کرنے والے، غصے کو پی جانے والے، لوگوں سے نظر انداز کر دینے والے، اور احسان کرنے والے. 4 صفات یہاں بیان کی گئی ہیں. اب یہاں پر اگر ہر ایک کے الگ الگ شرح کی جائے تو پھر گھنٹوں درکار ہیں. ہمارے علماء نے سب پر اچھی خاصی گفتگو کی ہے. صرف آیات قرآنیہ ہی اگر اس حوالے سے جمع کر دی جائیں تو بھی اچھا خاصا مواد ہو جائے گا. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو ان کی ایک باندی وضو کروا رہی تھی، مسلمان تھی اور امام زین العابدین کی تربیت میں تھی. تو بڑا سا لوٹا تھا پیتل کا، لوہے کا، کسی چیز کا، وہ گر گیا ان کے ہاتھوں سے اور یہاں پہ گرا کے حضرت امام کے یہاں پہ گرا. غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا بتقاضۂ بشری. تو وہ باندی ڈر گئے کہ ارے آقا ہمارے، ایک تو شہزادے رسول پھر ہمارے آقا بھی ہیں ظاہری لحاظ سے بھی. تو اس نے کہا والکاظمین الغیظ، یعنی متقی وہ ہیں جو غصوں کو پی جانے والے ہیں. کہتے قد قظمت غیظی، میں نے اپنے غصے کو پی لیا. کہا والعافین عن الناس، وہ کوئی معمولی باندھی تھوڑی تھی، امام کی پروردہ تھی، وہ بھی حافظہ قاریہ ہوگی، عالمہ ہوگی. اور لوگوں کو معاف کرنے والے، قد عفوت عنک، جا میں نے تجھ کو معاف کر دیا. کہ واللہ یحب المحسنین، قد اعتقتک، پھر فرمایا جاؤ میں نے لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے تجھ کو میں نے آزاد کر دیا. جب واللہ یحب المحسنین کہا تو 3 صفات بیان کی اور ہر صفت پر بشارت دی انہوں نے. غصہ پی لیا، معاف کر دیا، اور جاؤ تم کو آزاد بھی کر دیا. تو یہ متقین اس طرح کے جو متقی ہوتے ہیں، اہل تقوی ہوتے ہیں، اصل میں جنت ان کے لیے تیار کی گئی ہے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اور مزید صفات بیان کی گئی متقین کی کہ وہ لوگ کہ جب وہ بے حیائی کا کام کریں، او ظلموا انفسهم، یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، گناہ کبیرہ کر لیں، ذکر اللہ کو یاد کریں، فاستغفروا لذنوبہم، فوراً اپنے گناہوں سے استغفار کر لیں. اللہ اکبر، فوراً. یہ متقیوں کی صفات ہے. اور صحابہ کرام اعلیٰ درجے کے متقی تھے، پرہیزگار تھے، ان سے گناہ سرزد ہوئے مگر انہوں نے اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کہ فوراً توبہ کی اللہ کی بارگاہ میں.
اور فوراً بشارتیں نازل ہوئیں، قرآن مقدس کی آیت کریمہ نازل ہوئیں، بشارتیں ان کے حق میں نازل ہوئیں، تو ہم ان کو جو ہے بعض صحابہ محفوظ تھے اور بعض صحابہ سے بتقاضۂ بشری غلطیاں ہوئی ہیں، اجتہادی غلطیاں بھی ہوئیں اور دیگر ان سے غلطیاں، مگر انہوں نے اپنی غلطیوں پر اصرار نہیں کیا، قرآن مقدس کی تعلیمات پر عمل کیا، فوراً توبہ و استغفار کی۔ اس لیے ہر صحابی بحیثیت صحابی واجب الاحترام ہے، چاہے وہ حضرت امیر معاویہ ہو یا چاہے کوئی اور ہو۔ یہاں صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے بے حیائی کی اور یا اپنی جانوں پر ظلم کیا، مگر جب اللہ یاد آیا تو فوراً انہوں نے اپنے گناہوں سے استغفار کیا، توبہ کر لی۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے؟ گناہوں کو معاف کرنا تو اللہ کا کام ہے۔ لوگ اللہ والوں کی بارگاہوں میں جاتے ہیں کہ آپ معاف کر دو، وہ کیا معاف کریں گے؟ غلط ہے طریقہ فاتحہ پڑھنے کا یا ان سے مانگنے کا۔ یہ کہ اے اللہ ان کے صدقے میں تو ہمیں معاف کر دے، اللہ والوں سے نہیں کہیں گے تو ہمیں معاف کر دو، تم نے ان کا گناہ تھوڑی کیا۔ تو نسبت مجازی کر سکتے مگر بچنا چاہیے، علماء کو تو بالخصوص بچنا چاہیے۔ اللہ والے کی بارگاہ میں جا کر اللہ والے کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے مانگنا بھی ہے، اسی سے بخشش طلب کرنا ہے۔ بعض امام لوگ غلطیاں کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ٹرسٹی سے توبہ کر لے، معافی مانگ لینا، وہاں کا نہیں، معافی تو اللہ سے مانگیں گے، ٹرسٹی کو معافی مانگیں گے۔ اگر جرم ہم نے شرعاً کیا ہے تو معافی بھی اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے گی، نہ کہ ٹرسٹی حضرات سے معافی مانگی جائے، ٹھیک نا۔ ایک صحابی ہے تیہان ہیں، کیا تیہان مت پڑھ لینا، تیہان ان کا نام تھا، کھجور بیچا کرتے تھے، کھجور۔ تو ایک خوبصورت خاتون کھجور لینے آئی، پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تو اس وقت چہرہ کھلا ہوا تھا ان کا، کھجور دے دیجئے، ان کی نیت بگڑ گئی، کہا اندر آئیے، یہ اس سے اچھی کھجور گھر کے اندر موجود ہے، اور وہ بتقاضے بشری گھر کے اندر لے کے چلے گئے، اور اندر جاتے ہی ان کو چمٹا لیا اور چوم لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے خدا کے بندے، خدا سے ڈر، یہ کیا حرکت کر رہا ہے تو؟ جیسے ہی انہوں نے اللہ کا نام لیا، ذکر اللہ، ان کو اللہ یاد آ گیا، فوراً انہوں نے اللہ سے توبہ کی اور دوڑتے وضو کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ ایسے سے مجھ سے چوک ہو گئی ہے، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، آپ دعا فرما دیں، اللہ معاف فرما دے۔ ان کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وہ لوگ متقی ہیں جو اس طرح کی حرکت کر کے توبہ کر لے۔ اللہ نے تقوی کے سنہ، کہاں غلطی ہو گئی تھی اور کہاں اللہ نے تقوی کے سنہ سے سرفراز فرما دیا، کیونکہ مومن کی شان یہ نہیں کہ غلطی کرے اس پر اصرار کرتے بار بار وہ کام کرتا رہے۔ مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اگر بتقاضۂ بشری غلطی ہو گئی ہے تو فوراً رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، یہ مومن کی شان ہے۔ اور جس مومن کے اندر اس طرح کی شان ہے وہ متقی ہے، تقوی کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے وہ۔ تو یہاں پر اعدت للمتقین کے بعد جو صفات بیان کی اللہ رب العزت نے، 4 تو اوپر بیان کی تھیں اور پھر یہاں ایک بیان کی، ایک اور صفت وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو کچھ انہوں نے کیا اس پر اصرار نہ کریں، جو کچھ انہوں نے کیا اس پر اصرار نہ کریں، توبہ کر لیں، توبہ کے بعد پلٹ کر دوبارہ اس کام کی جانب نہ جائیں۔ اصرار کیا ہے؟ توبہ کر لیا پھر وہی کام کیا، پھر توبہ کیا پھر وہی کام کیا، تو مذاق ہے۔ پھر اصرار نہ کریں، وہم یعلمون، جان بوجھ کر، ہاں غلطی سے ہو جائے، سہون ہو جائے تو کوئی بات نہیں، مگر جان بوجھ کر اس کام کو دوبارہ نہ کریں۔ تو جن کی شان یہ ہے وہ متقین ہیں، اور ایسے متقیوں کے لیے اللہ نے جنت کو سجایا ہے، بنایا ہے، سنوارا ہے۔ اور وہ کون سی جنت ہے؟ ارضھا السماوات والارض، جس کی کشادگی آسمانوں اور زمین کے برابر، یعنی جس کی کشادگی میں آسمان بھی آ جائیں گے، زمین بھی آ جائے گی۔ گھنٹی ہے آپ کے بھی؟ کس کے پاس ہے؟ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، سبق تو ہونا چاہیے نا، آدھا صفحہ ہوا ہے، کیسے ہو پائے گا نصاب؟ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی ہیں وہ لوگ جن کی جزا ان کی رب کی جانب سے بخشش ہے، جن کی جزا ان کے رب کی جانب سے، جن کو بخشش کا پروانہ ہے۔ وجنات تجری، اور ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین، اور اعمال صالحہ کرنے والوں کا اجر کس قدر عظیم ہے، کس قدر اچھا ہے، کس قدر شاندار ہے۔ یہ مضمون مکمل ہو گیا، اس لیے میں نے اس کو پڑھایا۔ اگلی آیت کریمہ سے دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔